تو آج ہم یہاں پر ایک ایسے شخص کی یاد میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ اس شہر کراچی میں پڑھی گئی ہے، جس شہر کے وہ بیٹے تھے۔ وہ شخص ڈاکٹر عبدالقدیر کہ جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی محنت کی وجہ سے نہ صرف اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی بلکہ پاکستان سے باہر نکل کر بھی اسکالرشپس حاصل کی اور یورپ کے ملک ہالینڈ میں اپنی ایمانداری، اپنی صلاحیت، اپنی تعلیم کی وجہ سے اس کے انتہائی اہم ترین اداروں میں، نازک ترین اداروں میں ان کو کام کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنی تعلیم کا ایک ایک حرف، اپنے تجربے کا ایک ایک منٹ پاکستان کے حوالے کیا۔ آج پاکستان جس ڈیٹرنٹ کی وجہ سے ہندوستان کی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، اس کی وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہے۔ آج اگر ملت اسلامیہ کے ذہن میں یہ ایک اطمینان ہے کہ کہیں بہت برا وقت پڑے گا، تو عالم اسلام میں ایک ملک ایسا ہے جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، ایٹمی طاقت رکھتا ہے، ایٹمی توانائی رکھتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں جس کی وجہ سے چین کی نیند سو رہے ہیں، کل وہ اپنی نیند سو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ وہ احسانات اس محسن قوم کے، محسن ملت کے ہم پہ قرض ہیں، اس کو کسی طرح اتار سکیں۔ ان کی جن حالات میں وہ ہم سے بچھڑے ہیں، وہ بہت سارے سوالات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کیا حکومت وقت اور پاکستان کا نظام بتائے گا کہ اس 70-72 سال میں کسی ایک فرد واحد نے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے کسی کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی جتنی اس ایک فرد واحد کی تھی؟ کیا ہم نے اس فرد واحد کو وہ جو احسان کر کے گیا ہے، جو اطمینان دے کے گیا ہے، جو مضبوطی دے کے گیا ہے، جو تحفظ اور دفاع دے کے گیا ہے، کیا ہم نے اس کے شایان شان، اس کی زندگی میں اس کو وہ نام اور مقام دیا ہے؟ کیا وہ کہنے پہ مجبور نہیں ہوئے کہ مجھے میری زبان نے، میری شناخت نے، میرے وجود نے، میری قوم، ذیلی قوم کی وجہ سے مجھے وہ اہمیت نہیں مل سکی جو ملتی ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت پاکستان کی عزت؟ ان کو احترام پاکستان کا احترام ہے۔ جتنا احترام اور عزت پاکستان ان کو دیتا، اقوام عالم میں پاکستان کی اتنی ہی عزت اور احترام ہوتا۔ آپ نے مشکل وقتوں پہ ان کو ڈسون کر دیا ایک طرح سے۔ یہ متنازع بات شاید میں نہ کرتا اس موقع پہ، لیکن میں نے وہ مرحلہ دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ جس دن اور جس لمحے یہ ملک ایٹمی دھماکے کے ساتھ اس کلب میں شامل ہو گیا جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی توانائی ہے، اسی دن اس فرد واحد کی برسوں اور دہائیوں کی محنت کو، تعلیم کو، خلوص کو، اس میں ان لوگوں کو بھی شریک کر لیا گیا، بلکہ ان سے 2 قدم آگے بڑھا کے پیش کیا گیا۔ قومیں اس طرح نہ اپنی شناخت بنا پاتی ہیں
نہ دنیا میں سر اٹھا کے چل سکتی ہیں۔ ہم نے پاکستان بنانے والوں، بانیان پاکستان اور ان کی اولادوں کی بھی اس قدر قدر نہیں کی کہ جو پاکستان جیسے عظیم الشان ملک جو کہ ایک نظریے اور دین کے نام پر بنا تھا، آج لوگ جن کی آنکھ کھلی تو ان کو یہ ملک تحفے میں ملا، وہ کل یہ سوال کر رہے تھے کہ کتنے محسن ہیں۔ ارے بھائی، تمہارے تو سبھی محسن ہیں۔ وہ کروڑوں لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر چھوڑے ہیں، وہ سب تمہارے محسن ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے انگریزوں کی غلامی کے سامنے اپنی ذہنی غلامی سے بھی آزاد نہیں ہوئے۔ تم نے تو بلکہ اپنے وقتوں میں ان لوگوں کی جو کہ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کر رہے تھے، مخبریاں کی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کتنے محسن ہوں گے۔ پاکستان 20 لاکھ شہیدوں کی قربانیوں سے بنا، یہ 20 لاکھ محسن ہے پاکستان کے۔ اور جن لوگوں نے یہ پاکستان 20 لاکھ جانیں قربان کر کے حاصل کیا تھا، اور یہ نعرہ ان کے اجداد لگاتے تھے کہ پاکستان بنایا ہے اور پاکستان بچائیں گے، تو پھر 7 لاکھ جانیں پاکستان بچانے کے لیے بھی ہم نے لگائی ہیں اسی قبیلے۔ ڈاکٹر عبد القدیر کا تعلق اسی سلسلے سے، اسی قبیلے سے ہے جو پاکستان بنانے کے بھی محسن ہے، پاکستان بچانے کی کوششوں کے بھی شہید ہے۔ جناب محترم و محترمائیں، جو یہ سوال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محسن پاکستان تھے اور رہیں گے۔ قائد اعظم کے بعد قدیر، ڈاکٹر عبد القدیر، قائد اعظم نے پاکستان بنانے کا وعدہ کیا اور ڈاکٹر عبد القدیر نے پاکستان بچانے کا وعدہ پورا کیا۔ وہ آپ کے محسن ہیں اور محسن رہیں گے۔ محسن قبیلہ ہے ایک، محسن سلسلہ ہے ایک، محسن نظریہ ہے ایک، اور آپ غلاموں کو، آزادی ملنے والوں کو اس محسنوں کو یاد ہی رکھنا پڑے گا۔ ہم نے کل بھی کہا اور درخواست کی تھی ارباب اختیار سے، ارباب حکومت سے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر کو ان کی شایانہ شان پاکستان بچانے والے محسن قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے تاکہ محسنوں کی ایک جگہ تو ہو، ان محسنوں کا ایک چورایا تو ہو۔ یہاں پر پاکستان کو بیچنے لوٹنے والے، باہر والوں کے ایجنڈی کرنے والے، ان کی اولادوں کو، نااہل اولادوں کے نام پر ادارے بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، کالج بنے ہوئے ہیں۔ کن کی اولادوں کو؟ جنہوں نے ذوالفقار بنایا، اس خاندان کو، جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، ان کی اولادوں کے نام پر، جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا، جن کے ناموں سے سینکڑوں اکاؤنٹ سوئس بینک میں تھے۔ ہمیں نہیں پتا، ان تمام ثبوتوں کے بعد ان کو حکمرانی بھی دی گئی، عزت و وقار دینے کی بھی کوشش کی۔ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے، اور ہماری خواہش بھی ہے، نظریہ بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، مقصد بھی ہے کہ جس ملک کو ہمارے اجداد نے بنایا تھا اس کو بچا کر دکھائیں گے، سنبھال کے دکھائیں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالی نہ محسنوں کو بھولنے دیں گے، نہ ان کے عزت و وقار کو کم ہونے دیں گے، اور اس بات پہ بھی حساب لیا جائے گا ہر دور کے حکمرانوں سے، حکمران خاندانوں کے نام سے، ان متنازع لوگوں کے نام سے، ایئرپورٹوں کے نام،
इमारतों के नाम यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों के नाम रखने बंद किए जाए और मोहसिन पाकिस्तान, जो मोहसिनीन पाकिस्तान है, ये सिर्फ उनका हक है कि यादगारें उनके नाम से कायम होनी चाहिए। आप सबकी और आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, क्योंकि उसका फर्ज है, जताना नहीं है, बताना नहीं है, लेकिन ये दिखाना है कि आप सबको ये करना चाहिए। पूरे सिंध में, सिंध के हर छोटे बड़े शहर में आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से गायबाना नमाज जनाजा कराई गई। कल मुल्क के कुछ हिस्सों में और आज मुल्क के तमाम हिस्सों में, नसीराबाद में भी हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर कोयटा में भी हुआ है, बाकी जगहों पे भी हुआ है, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद। हां, आपने कल यह भी सुना है कि कौन कौन, सवाल हम करें कि कौन कौन उनके जनाजे में था। हम यहां से जा ना सके, हमें जब पता लगा तो हम यहां बैठे थे, लेकिन हमारे छोटा सा भी ग्रुप था वो गया था उनकी कब्र पे। अगर कोई आपको फूलों का सबसे बड़ा गुलदस्ता नजर आएगा तो उन्हीं की कबीलों, उन्हीं के सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।